اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من العذاب، عذاب میں سے، الادنا، ہلکا، کمتر، دون، علاوہ، العذابی، عذاب، الاکبری، بڑے کے، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں۔ تو چلیے تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس آیت کی۔ اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے، یعنی دنیا کا عذاب، دنیا کی آزمائشیں ہم ضرور دیں گے تاکہ وہ لوگ پلٹ آئیں۔ جس کا ابھی ذکر ہوا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ انہیں ہم ادنا عذاب میں ضرور ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں دنیا کے ٹیسٹ میں بھی ڈالیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یہاں پلٹنے سے مراد آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب میں ضرور ڈالیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں اور دنیا کی آزمائشیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ عذاب ادنا یعنی دنیا کی تکلیفوں میں جیسے سخت بیماریاں آتی ہیں اور عزیز کی موت ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی ناکامی ہو جاتی ہے، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اور آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ شاید انسان ابھی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو انسان کو اس کی بے بسی کا بھی احساس دلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ سب کچھ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جس مرضی سے مدد مانگو گے تو کوئی نہیں مدد کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کوئی تکلیف آزمائش میں انسان کو ڈالتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی پکڑ زیادہ سخت ہے، تو جب اللہ جہنم کے عذاب میں ڈالے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ انسان کا تو اپنے جسم پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ ہی کی مرضی ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اور مریں گے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ پھر درمیان والے وقت میں بھی میری کوئی مرضی ہی نہیں ہے، اس میں بھی اس کی مرضی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور جس کے حکم پر سب کچھ چل رہا ہے، تو اس کی مرضی، اس کی فرما برداری ہو جانا ضروری ہے۔ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو جو بہت سخت ہے، جس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، اور کہا کہ اس کے اندر انسان چلا جائے اور وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی پسند اور اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی اب اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، قَنَّ یہاں پہ غنہ ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ایک تو نون پہ غنہ کرنا ہے، پھر میم پہ یہاں پہ دوبارہ سے غنہ کرنا ہے۔ ہم من العذاب الادنا، اد یہاں پہ قلقلہ ہے، ہلانا ہے تھوڑا سا، ادنا، نا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ری کو کھینچنا نہیں ہے، اکبری، ری پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا، را کو باریک رکھنا ہے۔ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہاں پہ را کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے، یرجعون۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.